آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، آج ماہ رمضان الکریم کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے. رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا اور مکۃ المکرمہ رمضان شریف کی 10 تاریخ کو فتح ہوا. اسے تاریخ میں غزوہ فتح مکہ کا نام دیا گیا. یوم فتح مکہ مکرمہ کے نام سے بھی تاریخ میں 10 رمضان شریف کے دن کو یاد کیا گیا. مکہ شریف کے فتح ہونے کی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پہلے ہی بشارت دی، اور اس بشارت کا ذکر اور فتح مکہ کا ذکر قرآن مجید کے 26ویں پارے میں سورہ الفتح کی آیات میں مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کا ذکر آیا. وہی مکۃ المکرمہ جہاں پر مسلمانوں پر مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور نبی کریم علیہ السلام کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور بالآخر مسلمان مکہ مکرمہ کی مقدس دھرتی کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی. اللہ کریم کا یہ کرم ہوا کہ ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان الکریم میں اہل اسلام کو مکۃ المکرمہ فتح ہونے کی نوید بھی عطا فرمائی، اور فتح مکہ کی عظیم نعمت سے اللہ کریم نے اہل ایمان کو سرفراز فرمایا. فتح مکہ تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین باب ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا. جب مکۃ المکرمہ فتح ہوا، حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام اکثر و بیشتر ہجرت مدینہ کے بعد اس بات کی خواہش اور تمنا اور آرزو کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اے آقا و مولا، کعبے کی زیارت کو بڑا دل کرتا ہے، طواف کعبہ کے لیے دل ماہیے بے آب کی طرح تڑپتا رہتا ہے. حضور کرم فرمائیے
کہ ہمیں کعبۃ اللہ کی زیارت، طواف کعبہ اور زمزم نوش کرنے کی سعادت مل جائے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم تمہیں فتح مکہ کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ بالآخر وہ بشارت، وہ خوشخبری اور مژدہ جاں فضا جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو سنایا تھا، وہ سچا ثابت ہوا، اور اسی ماہ رمضان الکریم میں مکہ مکرمہ جو ہے وہ فتح ہوا۔ دراصل فتح مکہ کی ابتدا حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا مشرکین مکہ کے درمیان اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان، حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا، جسے صلح حدیبیہ کے نام سے بھی جانتے اور پہچانتے ہیں، اسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 1400 کم و بیش صحابہ کرام کو ساتھ لے کر، احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی زیارت کرنے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے چلے، اور حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو روک دیا گیا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر مشرکین مکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ ہمارا مقصد کوئی جنگ و جدال نہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، نہ ہی ہمارا کوئی اور مقصد ہے، محض اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ مگر انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے 1400 غلاموں کو کعبے کی زیارت کرنے، عمرہ کی ادائیگی سے روک دیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر واپس مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، عمرہ ادا کیے بغیر۔ دراصل فتح مکہ کی ابتدا جو ہے اسی معاہدے سے ہو گئی تھی، اور اسی کی بنیاد پر پھر مکہ مکرمہ جو ہے وہ فتح ہوا تھا۔ جب یہ معاہدہ ہوا، صلح ہوئی، تو کچھ عرصے کے بعد مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور اس کی تمام شرائط کو ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب اس بات کی اطلاع پہنچی کہ مشرکین مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کو توڑ دیا ہے، تو اب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب ہم بھی اس معاہدے کے پابند نہیں رہے۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اٹھو اور تیاری کرو، ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے اور کعبے کی زیارت کریں گے۔ جب انہوں نے معاہدہ توڑا ہے مشرکین مکہ نے، تو اب ہم بھی اس معاہدے کے پابند نہیں رہے، اس لیے ابھی سے تیاری کرو مکہ مکرمہ جانے کی۔ صحابہ کرام کے اندر ایک ذوق، ایک شوق، ایک لگن اور اضطراب تو پہلے سے موجود تھا۔ اس چنگاری کو جو پہلے سلگ رہی تھی، اس کے اندر اور اضافہ ہوا، اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ جانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ حضرات،
جمعہ شریف میں وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے تاریخ اسلام فتح مکہ کے حوالے سے دو واقعات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکے گی، اور دنیا عالم کے لوگ جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو انہیں فتح مکہ مکرمہ کے حوالے سے یہ دو واقعات ہمیشہ ان کی یاد آتی رہے گی، اور ان دو واقعات کو وہ یاد کرتے رہیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے نمائندے بن کر مشرکین مکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور جب معاہدہ توڑا گیا، معاہدہ حدیبیہ کو جب مشرکین مکہ نے توڑا تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مکہ شریف آنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ ہے، اور مسلمان اس وقت قوت کے اندر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیں، اور جن جن لوگوں نے حضور سید عالم علیہ السلام پر مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے تھے، صحابہ کرام پر ظلم و ستم کیا تھا، وہ اپنے انجام کو دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ عثمان غنی نبی پاک کے نمائندے بن کر مکے میں مشرکین سے مذاکرات کے لیے گئے تھے۔ معاہدہ توڑنے کے بعد جب مکہ شریف جانے کی نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے غلام تیاری کرنے لگے تو اس کے بعد مشرکین مکہ نے مشورہ کیا، میٹنگ بلائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی بچنے کی صورت ہے کہ ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ بھیجا جائے اور وہ مسلمانوں کے نبی سے براہ راست مذاکرات کریں اور ان سے جا کر کہیں کہ وہ معاہدہ جس کو ہم نے توڑا تھا، ہم اس معاہدے کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ وہی معاہدہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس معاہدے کی شرائط کو دیکھا جائے تو مسلمان پھر مکہ شریف میں عمرہ کے لیے اور زیارت بیت اللہ کے لیے نہیں آ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی بچت ہے کہ ابو سفیان کو نمائندہ بنا کر مدینہ بھیجا جائے۔ حضرات اب توجہ کیجئے کہ دو نمائندے، ایک مشرکین مکہ کا ابو سفیان حضور سے مذاکرات کے لیے مدینہ جا رہا ہے، اور ایک نبی کریم علیہ السلام کا ترجمان و نمائندہ عثمان ذی النورین مشرکین مکہ سے مذاکرات کے لیے مکے جا رہے ہیں۔ اب دونوں نمائندوں کی یہ واقعات دو، ایک عثمان غنی کا، ایک ابو سفیان کا، جو فتح مکہ کا ایک اہم ترین عنوان ہے۔ عثمان غنی جب مذاکرات کے لیے مکے میں داخل ہو رہے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر احرام باندھا ہوا ہے، کیونکہ عمرے کی نیت سے آئے تھے، سیدھے کعبے میں نہیں گئے، بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، سیدھے مشرکین کے پاس گئے اور جا کر کے میٹنگ شروع کر دی۔ مشرکین مکہ نے اپنے طور پر مشورہ کیا کہ بہترین موقع ہے، عثمان غنی پر ایک احسان کر دو۔ وہ احسان کیا ہے؟ عثمان سے کہو کہ تمہارے نبی کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو تو مکے میں آنے، عمرہ کرنے، کعبے کی زیارت کی اجازت نہیں دے سکتے، تم جاؤ کعبے کی زیارت کرو، طواف کرو، زمزم پیو، حجر اسود کو بوسہ دو، صفا مروہ کی سعی کرو، تسلی سے عمرہ کرو، زیارت بیت اللہ کرو، اور اس کے بعد آ کر کے پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا۔ عثمان غنی نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں اس وقت تک کعبے کی زیارت نہیں کروں گا، نہ کعبے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھوں گا، نہ کعبے کا طواف کروں گا، جب تک میرے آقا
کعبے کا طواف نہیں کرتے، عثمان کعبے کو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کعبے کو دیکھا نہیں، بیت اللہ کو دیکھا نہیں۔ حضرات، یہ ہے عشق رسول اور یہ ہے محبت رسول۔ کہا عثمان ہوش کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم آئے ہو عمرہ کرنے، احرام باندھا ہوا ہے تم نے، جاؤ عمرہ کرو، طواف کعبہ کرو، زمزم پیو، صفا مروہ کی سعی کرو، اور پھر مذاکرات کر لیں گے۔ عثمان غنی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ نہ طواف کروں گا، نہ زمزم پیوں گا، نہ کعبے کو دیکھوں گا۔ کیوں؟ کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو روک دیا گیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں طواف کرنے والا؟ اگر رب نے مجھے کہا کہ عثمان جا، تو نے میرے محبوب کے عمرہ کرنے سے پہلے جا کے عمرہ کر لیا ہے، جا تیرا عمرہ قبول نہیں ہے، تو میں ایسے عمرے کو کیا کروں؟ میں ایسے طواف کو کیا کروں؟ میں ایسی سعی کو کیا کروں؟ میں ایسے زمزم کو پینے کو کیا کروں کہ جو نبی کریم کو تو اجازت نہ دو، مجھے اجازت دو۔ رب فرمائے گا جا، تو نے نبی سے پہلے عمرہ کرنے کی جسارت کی ہے، تیرا عمرہ قبول نہیں ہے۔ میں کیا کروں ایسے عمرے کو؟ نہیں کرتا۔ نہیں کیا عمرہ، زیارت نہیں کی کعبے، مذاکرات کیے، واپس پلٹ آئے۔ ایک یہ نمائندہ تھا نبی کریم علیہ السلام کا، جس نے آ کر کے بتا دیا کہ کعبہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، طواف ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، اور عمرہ اور عبادت قبول ہوتی ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے عشق و محبت میں قبول ہوتی ہے۔ انکار کر دیا۔ قربان جائیں عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر بیت اللہ کی زیارت عمرے کو قربان کر دیا۔ یہ ہے مقام عشق، یہ ہے مقام محبت۔ ہاں پوچھنا ہے تو مولا علی حیدر کرار سے پوچھو۔ نماز نبی کریم علیہ السلام ادا فرما کے آئے، علی پاک کو گود میں سر رکھ کر حضور آرام فرما ہوئے۔ حضرت مولا علی نے بھی نماز اثر پڑھنا تھی، عثمان نے کعبے کی زیارت کو مصطفیٰ پہ قربان کیا، اور علی کو دیکھا تو نماز میرے نبی پہ قربان کر دی۔ عقل نے کہا علی نبی کو جگا اور نماز پڑھ، عشق نے کہا اے علی اپنے مصطفیٰ کو بیدار نہیں کرنا، کہیں بے ادبوں میں شامل نہ ہو جائے۔ ادب پہلا تقاضا، قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ نماز قربان کر دی اور نماز قضا ہو گئی مولا علی کی۔ علی نماز قضا کرتے ہیں مصطفیٰ کی زیارت کی خاطر، اور عثمان کعبے کا طواف کرتا ہے عشق مصطفیٰ کی خاطر۔ صدیق غار ثور کے اندر نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پہ لگائے ہوئے ہیں اور اپنی جان مصطفیٰ کے اوپر قربان کر رہے ہیں۔ سانپ نے ڈس لیا ہے مگر اس ابو بکر ایڑی ہٹاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیارت مصطفیٰ ہو رہی ہے، زیارت مصطفیٰ میں جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ یہ تھا یہ تھا وہ مقام محبت و مقام عشق، یہ وہ سبق تھا جو صحابہ نے ہمیں دیا ہے۔ ایک نمائندہ مشرکین مکہ کا تھا، وہ مدینہ گیا، سیدھا مدینہ جاتے ہی سیدھا مسجد نبوی میں کاشانہ نبوت کے دروازے پر، حجرہ نبوت پر جا کے دستک دے رہا ہے، براہ راست دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اس کو یہ جرت کیوں ہوئی، یہ ہمت کیوں ہوئی کہ ڈائریکٹ اور براہ راست حضور کے حجرہ مبارک پر دستک دے رہا ہے؟ حضرات بات یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ہیں، ام المومنین ہیں، یہ بیٹی تھی ابو سفیان کی۔ یہ نمائندہ ابو سفیان تھا
جو مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر مدینہ گیا، حضور کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے۔ ارے ہمت کیوں ہوئی کہ یہ نبی کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور یہ گھر کس کا تھا؟ ام حبیبہ کا گھر تھا۔ ام حبیبہ کا گھر تھا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ دستک دینے والا کافر ابو سفیان ہے، مشرکین مکہ کا نمائندہ ہے۔ بیٹی نے اندر سے دیکھا کہ باپ باہر کھڑا ہے، بیٹی نے دروازہ کھولا۔ ام حبیبہ دروازہ کھولتی ہیں اور تیزی سے پشت کر کے ابو سفیان کی طرف دوڑ گئی، جا کر کے وہ بستر نبی کریم علیہ السلام کا بچھا ہوا تھا، جا کر بستر کو لپیٹ دیا۔ باپ ایک قدم دروازے کے اندر ہے، ایک دروازے کے باہر ہے۔ ابو سفیان بیٹی کے گھر آیا ہے، اور یہ ام المومنین کا گھر ہے، کاشانہ نبوت کا دروازہ ہے۔ آیا ہے مذاکرات کرنے کے لیے، معاہدے کو بحال کرانے کے لیے، مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر آیا ہے۔ آج چشم فلک نے عجب نظارہ دیکھا، باپ ایک قدم اندر ہے دروازے کے، ایک باہر ہے۔ کہتا ہے بیٹی تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا پہچانا ہے، آؤ فرش پر بیٹھو، چٹائی پر بیٹھو۔ اس نے کہا کہ یہ بستر جو لپیٹا ہے، میں اس بستر کے قابل نہیں، یا بستر میرے قابل نہیں؟ تو نے بستر لپیٹ دیا ہے، میں تیرا باپ ہوں، تیرے گھر میں میرے بیٹھنے کے لیے کوئی عزت والی جگہ نہیں ہے؟ مجھے کہتی ہے نیچے بیٹھو، فرش پر بیٹھو، چٹائی پر بیٹھو۔ کیا یہ بستر میرے لائق نہیں، یا میں بستر کے لائق نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو بستر کے لائق نہیں ہے، یہ عزت والا بستر ہے، یہ عزت والا بستر ہے، یہ عزت والے کا بستر ہے۔ تجھے وہاں نہیں بیٹھے دوں۔ یہ تھا سبق جو نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں رنگا جاتا ہے، پھر وہ کسی رشتے کو خاطر میں نہیں لاتا۔ لوگ رشتوں کی خاطر مذہب چھوڑ جاتے ہیں۔ صحابہ نے یہ سبق دیا کہ نبی رشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، برادری چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، پر نبی کی محبت کا رشتہ نہ ٹوٹے۔ یہ سبق دیا۔ کہا تشریف رکھو، چٹائی پہ بیٹھو، فرش پہ بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ تمہیں معلوم ہے یہ بستر کس کا ہے؟ یہ پاک بستر ہے، تو ہے ناپاک، تو پاک بستر پر ناپاک نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے کہا اچھا میں تیرا باپ ہوں، تو اس رشتے کو بھول گئی ہے؟ اس نے کہا کہ ام حبیبہ نے فرمایا دو رشتے ہیں، ایک ابوت کا رشتہ ہے، ایک نبوت کا رشتہ ہے۔ ابوت باپ کو کہتے ہیں، نبوت نبی کو کہتے ہیں۔ کہا ایک ابوت کا رشتہ ہے، ایک نبوت کا رشتہ ہے۔ ابوت کا رشتہ میں بھول گئی ہوں، اب میرے ذہن و دماغ پر نبوت کا رشتہ جو ہے وہ غالب آ گیا ہے۔ نبی کی محبت میں ابوت کا رشتہ بھول گئی ہوں۔ مجھے حضور کی عزت زیادہ پیاری ہے۔ خاموش ہو کر اور شرمندہ ہو کر دروازے سے باہر نکل گیا ابو سفیان۔ نبی کریم دیکھیے ذرا، ایک عثمان نمائندہ تھا نبی کریم کا، مشرکین مکہ کا نمائندہ ابو سفیان مدینے میں، دروازے سے باہر نکلا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضور کی خدمت میں کھڑا ہو کے کہتا ہے میں مکے سے آیا ہوں، آیا اس لیے ہوں کہ وہ معاہدہ جو حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا اور ہم نے ہی اس معاہدے کو توڑا تھا، ہم اب اس معاہدے کو بحال کرنا چاہتے ہیں، آپ سے مذاکرات کر کے نئے سرے سے پھر مذاکرات کر کے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج نبوت جوبن پر ہے، آج نبوت پر جوبن پر ہے، نبی کا جلال غالب ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں
میرے نبی پاک نے جلال میں آ کر کے فرمایا، اے ابو سفیان، اگر تم معاہدے کو توڑ کر پابند نہیں رہے تو ہم بھی اب معاہدے کے پابند نہیں رہے، جاؤ مکے والوں کو کہہ دو ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں بیت اللہ کی زیارت کرنے، آ رہے ہیں مکے میں، جاؤ، کوئی روکنے والا ہے تو روکے، کوئی ٹوکنے والا ہے تو ٹوکے۔ فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ ہے، ہم آ رہے ہیں، جاؤ کہہ دو مکے والوں کو، روکنا ہے تو روکو، ٹوکنا ہے تو ٹوکو، محمد بھی آ رہا ہے، محمد کے غلام بھی آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے رنگ فک ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، کہتا ہے جن کو ہم نے مجبور کر دیا تھا رات کی تاریکی میں ہجرت کرنے پر، آج اتنی طاقت و قوت آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، دیکھو روک کر اور ٹوک کر کون ہے جو سامنے آئے گا، جاؤ اعلان کر دو ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، محمد آ رہا ہے، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ کھسیانی بلی کی طرح اسی وقت اٹھا اور واپس چلا گیا، جا کے مکے والے منتظر تھے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری، برادریوں والے، خاندانوں والے، انہوں نے کہا ابو سفیان بہت بڑی خوشخبری لے کے آئے گا، مذاکرات کا، ٹیبل ٹاک کا بڑا ماہر ہے، یقیناً وہ معاہدے کو رینیو کرے گا اور آئے گا۔ انہوں نے کہا ابو سفیان کیا خوشخبری لایا ہے؟ اس نے کہا خوشخبری کیا، اپنی فکر کرو، محمد آ رہا ہے، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ اس نے کہا اتنی جرت ان کے اندر کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا مدینے میں سلطنت قائم ہو گئی ہے، قبائل مسلمان ہو گئے، اپنی فکر کرو۔ ادھر میرے آقا نے تیار یہ دو نمائندے اور دو واقعات فتح مکہ کے حوالے سے، ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ام حبیبہ کہتی ہے یہ بستر پاک، تو ناپاک، پاک بستر پر ناپاک نہیں بیٹھ سکتا۔ باپ کا رشتہ اس سے بڑا کوئی رشتہ ہے؟ بیٹی نے ابوت کو ٹھکرا کر نبوت کو، محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیا، کہا اب محمد کی محبت دل میں بس چکی ہے، یہ نہیں نکل سکتی۔ یہ رنگ کس نے چڑھایا؟ یہ محمد عربی نے رنگ چڑھایا، اور جس کو حضور رنگ دیں اس رنگ کو کوئی اتار نہیں سکتا۔ قرآن میں ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا سارے رنگوں میں سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، سارے رنگوں میں سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، پھر رب نے خود ہی سوال کیا کہ بتاؤ اللہ کے رنگ سے اور بھی کوئی رنگ اچھا ہے؟ کوئی رنگ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے؟ حضرات آپ رنگ کراتے ہو کپڑے، بھائی رنگ چڑھانا ہے، رنگ چڑھانا ہے، کہاں سے کوئی رنگ ساز ڈھونڈو، کوئی ہوگا تو رنگ چڑھائے گا نا، رنگ چڑھانے والا کوئی ہوگا تو چڑھائے گا نا۔ میں نے دیکھا ایک دن برتن کلی کرنے والا گلی میں آوازیں دے رہا ہے، برتن کلی کرا لو، برتن کلی کرا لو، برتن کلی کرا لو۔ عورتیں بھی اور بچے بھی برتن اٹھائے ہوئے کہتے بابا اس برتن کو ذرا کلی کر دو۔ بابا نے کلی کی، 6 ماہ کا عرصہ گزرا، پھر وہی بابا آیا گلی میں کہتا ہے کلی کرا لو، کلی کرا لو، کلی کرا لو۔ انہوں نے کہا بابا یہ لے برتن، اس کو کلی کر، ہم نے 6 ماہ پہلے اس کو رنگ کرایا تھا، کلی کرایا تھا، اس کا رنگ اتر گیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس نے کہا بیٹی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ رنگ زیادہ سے زیادہ گزارے گا 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، بس اس کی اتنی ہی گارنٹی ہے، اس سے آگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ایک وہ رنگ ہے
جو رنگ ساتھ چڑھاتا ہے وہ اتر جاتا ہے. ایک رنگ وہ ہے وہ مدینے کے محمد عربی رنگ چڑھاتے ہیں. وہ رنگ ایسا پکا رنگ ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں اترتا, جو قیامت کے دن بھی نہیں اترتا. ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد, ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. اور برتن لے کر کلی کرانے کلی گھر کے پاس جاتے ہو. کوئی شام سے دل کا برتن لے کے آیا, کوئی یمن سے دل کا برتن لے کے آیا, کوئی فارس سے دل کا برتن لے کے آیا, کوئی یمن سے, کوئی فارس سے, کوئی روم سے, کوئی شام سے آ رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں؟ اس میں خانے پہ آ رہے ہیں, اس رنگ ساز میں پاس آ رہے ہیں جس کو محمد عربی کہتے ہیں, جس کو رنگ چڑھانے کے لیے رب نے دنیا میں بھیجا تھا. وہ دل کا برتن لے کر آئے, میرے مصطفیٰ نے رنگ چڑھا دیا. ایسا رنگ چڑھایا جو پھر قیامت تک دنیا میں مرنے کے بعد بھی نہیں اترے گا, قیامت کے دن بھی نہیں اترے گا. آپ کہیں گے جناب یہ کیسے؟ رنگ تو مان پڑ جاتا ہے. ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. او ابو بکر دل کا برتن لے کے آیا, میرے مصطفیٰ نے صداقت کا رنگ چڑھا دیا. اور صدیق آج بھی صدیق ہے, مرنے کے بعد بھی صدیق ہے, قیامت کے دن بھی صدیق ہے. عمر فارس سے سلمان آیا, مصطفیٰ دل کا برتن لے کر. فارس سے, ایران سے سلمان آیا ہے, میرے مصطفیٰ نے ایسا رنگ چڑھایا, ایسا رنگ چڑھایا کہ آج سلمان, آج بھی سلمان فارسی ہے, یہ رنگ اترنے والا نہیں. بلال کو ایسا رنگ, حبشے سے بلال آیا, دل کا برتن لے کے آیا ہے, میرے مصطفیٰ نے ایسا رنگ چڑھایا بلال کو, مؤذن رسول ہو گیا. جو ظاہری حیات میں بھی مؤذن رسول تھا, جو وصال کے بعد بھی مؤذن رسول ہے, جو قیامت کے دن بھی اذان پڑھ کر مؤذن رسول ہوگا. ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ایسا رنگ چڑھایا جو پھر زنگ آلود نہیں ہوتا. ام حبیبہ نے کہا ایک ابوت کا رشتہ, ایک نبوت کا. اب آفتاب نبوت نے رنگ چڑھا دیا ہے. محبت رسول کا رنگ اتنا چڑھ گیا ہے کہ تیرے باپ کے چڑھائے ہوئے رنگ اتر گئے ہیں, ماں کے چڑھائے ہوئے رنگ اتر گئے ہیں. جو پیارے نبی نے رنگ چڑھایا تھا وہ ابھی تک چڑھا ہوا ہے. آج بھی جب نام لوگے تو کہو گے ام المومنین ام حبیبہ, ام المومنین ام حبیبہ. حضرات یہ رنگ چڑھایا میرے مصطفیٰ پاک نے جو اترنے والا. عثمان پہ بھی رنگ چڑھا تھا, اس نے کہا جاؤ کس کعبے کی بات کرتے ہو, لا اطوف حتی یطوف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں طواف کرتا جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کرتے. 10,000 غلاموں کو میرے آقا نے حکم دیا, 10,000. تو میں جاؤ تیاری کرو, مکے جانا ہے. مکے والے ہانپ رہے ہیں, کانپ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی آ رہا ہے, غلام آ رہے ہیں. وہ اپنی اپنی فکر کرو, خدا جانے کیا ہوگا. میرے مصطفیٰ نے جب عمرہ کرنے گئے تھے اور معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کا, 1400 غلام تھے. اب میرے آقا مکے کی طرف جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں. 10,000 صحابہ کرام, 10,000 غلام جن کو محمد عربی نے رنگ چڑھایا ہوا ہے, ان کے دلوں پر صفات اللہ کا رنگ چڑھا دیا, اللہ کا رنگ چڑھا دیا جو مرنے کے بعد بھی نہیں اترتا, جو قیامت کے دن بھی نہیں اترتا. صحابہ آج بھی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں, ولی آج بھی رحمت اللہ علیہ ہیں, داتا آج بھی داتا ہے, غوث آج بھی غوث ہے, خواجہ آج بھی خواجہ ہے. یہ رنگ نہیں اترتا. یہ رنگ چڑھے ہوئے غلام مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہیں. مکہ مکرمہ سے باہر ایک جگہ ہے جہاں حضور نے کہا کہ یہاں فرمایا رات ٹھہرو, یا 10,000 غلام رات ٹھہرو.
حکم آیا جاؤ جتنے آئے ہو نا ہر ایک چراغ روشن کرے اپنے خیمے میں. 10,000 مشعلیں اور چراغ اور آگ جب روشن ہوئی رات کی تاریکی میں، مشرکین مکہ کے دل دہل گئے. انہوں نے کہا یہ راتوں رات کون سا شہر آباد ہو گیا ہے؟ یہاں تو کوئی بستی نہیں تھی، انسان کا نام و نشان نہیں تھا، یہ راتوں رات شہر کیسے آباد ہو گیا؟ انہوں نے کہا جاؤ جا کر دیکھو تو صحیح. جاسوس بھیجا، اس نے کانپتے ہوئے کہا محمد آ گئے. 10,000 غلام آ گئے. اس نے کہا یہ روشنی کیسی ہے؟ کہا 10,000 غلاموں نے مشعلیں روشن کی ہوئی ہے. ابو سفیان کانپ رہا ہے. اس نے کہا چلو رشتہ داری کا واسطہ دوں گا. رشتہ داری کا، پرانے تعلق کا واسطہ دوں گا، ام حبیبہ کا واسطہ دوں گا، اور جا کے ہاتھ باندھ کے کہوں گا رک جاؤ رک جاؤ. حضور کے چچا حضرت عباس وہ بھی مکہ میں تھے. انہوں نے دیکھا کہ ابو سفیان جا رہا ہے. ابو سفیان کہاں جا رہا ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی کے پاس جا رہا ہوں. وہ کیا کرے گا جا کر؟ کہتا ہے برادری کا، رشتہ داری کا، تعلق داری کا واسطہ دوں گا کہ رک جاؤ رک جاؤ. اگر آ گئے تو پتہ نہیں کیا کریں گے، تعلق کا واسطہ دیتا ہوں. حضرت عباس بڑے زیرک تھے، بڑے فہیم تھے، بڑے دانا تھے. انہوں نے موقع کو غنیمت جان کر کے کہا کہ ابو سفیان چل میں تجھے لے چلتا ہوں نبی کریم کے پاس علیہ السلام، میں جا کر تیری امان کی بات کرتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہیں. عمر نے دیکھا کہ ابو سفیان آ رہا ہے. جو پیرے میں تھے صحابہ انہوں نے کہا ابو سفیان آ گیا. عمر نے تلوار نکال لی، لہرائی تلوار فضا میں، اس کی گردن کاٹنے لگے. رسول اللہ کے چچا آگے آگے کھڑے ہوئے. کہا عمر ذرا ٹھہر جا، چلتے ہیں نبی پاک کے پاس، جو فیصلہ نبی پاک کریں گے وہ پھر قبول کریں گے. عمر نے آقا کا نام سنا تو تلوار نیچے کر لی سرکار کی بارگاہ میں. کہا باس پیچھے ہٹ جا، میں اس کی گردن کاٹتا ہوں. کہا عمر ٹھہر جاؤ، چلتے ہیں حضور کے پاس. لیکن میرے مصطفیٰ نے جب چچا کو دیکھا، ابو سفیان کو دیکھا، چہرہ نبوت پر مسکراہٹ آئی. فرمایا چچا ابو سفیان کے لیے آئے ہو؟ اس کے لیے پناہ مانگنے آئے ہو؟ کہا ہاں آقا، کل تک کے لیے میری امان میں دے دیجئے، کل تک میری امان میں دے دیجئے، کل جو فیصلہ ہوگا پھر ہوگا، ایک رات کے لیے میری امان میں دے دیجئے. میرے مصطفیٰ کریم نے مسکرا کر ابو سفیان کو دیکھا، ابو سفیان نے مصطفیٰ کو دیکھا. فرمایا جاؤ من دخل دار ابی سلیمان فقد آمنا، اور جو ابو سفیان میں گھر چلا جائے گا اس کو بھی پناہ دوں گا. چچا تو ابو سفیان کی پناہ ماننے آیا، میں ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا جائے گا وہ بھی پناہ میں ہے. ابو سفیان کا چہرہ بدل گیا. یہ مکہ فتح کرنے آئے ہیں یا ہمیں واپس کرنے آئے ہیں؟ یہ میرے لیے امان کیا، میرے گھر کو بھی امان قرار دے دیا. کہتا ہے میرا گھر چھوٹا ہے. حضور نے فرمایا جاؤ حرم کی مسجد میں آ جائے، وہ پناہ میں ہے. کہا حضور حرم کی مسجد بھی چھوٹی ہے، لوگ زیادہ ہیں پناہ مانگنے والے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جاؤ جو حرم میں آ گیا سب کے لیے پناہ ہے، سب کے لیے پناہ ہے. رات گزری، چاشت کا وقت ہوا نا صبح، حضور نے حکم دیا چلو سب مکہ شریف میں چلو. صحابہ نے تلواریں لہرائی ہوئی ہیں، 10,000 غلام ہے، ٹولیاں بنا دی نبی پاک نے.
20-20, 25-25, 50-50 کا دستہ بنا دیا. قریش مکہ پہاڑیوں پہ چڑھ گئے. انہوں نے کہا دیکھو آج ہوتا کیا ہے, وہ 10,000 بندہ ہے, تلواریں ہیں, ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے. جس نے دیکھا کہ اس نے مجھے ستایا تھا وہ پکڑ کر کے گھما کر کے رکھ دے گا. انتقام کے خوف سے لرز رہے ہیں, کانپ رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا چلو مکے میں داخل ہو جاؤ. 10,000 غلام مکے میں داخل ہو رہا ہے. حضور نے اپنی اونٹنی قصوہ پہ حضور سوار تھے, پہاڑی کے اوپر میرے آقا نے اونٹنی چڑھا دی. اللہ اکبر. جب اونٹنی چڑھائی مکے والوں نے دیکھا کہ ایک یمنی چادر میرے مصطفیٰ اس سے امامہ باندھ رہے ہیں. پہاڑی کے اوپر اونٹنی چڑھا دی, امامہ باندھا میرے مصطفیٰ نے. ابو بکر صدیق نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے, دائیں حضرت بلال ہیں, دستہ ہے, سعد بن عبادہ ہیں جو انصار کی ترجمانی کر رہے تھے, مہاجرین مکہ ہیں, انصار مدینہ ہیں. مکے میں مصطفیٰ فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں. نہ کوئی رکاوٹ کرنے آیا, نہ کوئی روکنے آیا, نہ کوئی ٹوکنے آیا. میرے مصطفیٰ نے کہا تھا جاؤ اور کہہ دو مشرکین مکہ کو جس نے روکنا ہے روک کے دیکھے, جس نے ٹوکنا ہے ٹوک کے دیکھے. قرآن میں رب نے کہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا. حضور نے اٹھنی نیچے اتاری, پہاڑیاں اونچی ہیں, بیت اللہ شریف بیت عتیق ہے, یہ نیچی جگہ پہ ہے, چٹانیں پہاڑیاں اونچی ہیں, اور اتر کر کے حرم سین میں جانا پڑتا تھا. جب دستے گزر رہے تھے تو لوگوں کے دل لرز رہے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا, مسلمان فاتحانہ شان سے آ گئے. نعرے لگا رہے تھے صحابہ, اللہ اکبر, درود و سلام پڑھتے تھے. حضور کی اونٹنی قصوہ جب اتری نا, مسجد حرام کے دروازے سے اندر داخل ہوئے. میرے آقا نے اونٹنی پہ بیٹھ کر کعبے کا طواف کیا. کعبے کا طواف کیا میرے مصطفیٰ کریم نے. باب کعبہ بیت اللہ کے دروازے کے آگے نبی پاک کھڑے ہو گئے. سامنے عثمان بن طلحہ کھڑا ہے, یہ کعبے کا کنجی بردار تھا. نسل در نسل کعبے کی چابی کنجی ان خاندان میں آ رہی تھی. ہجرت سے پہلے نبی پاک کا دل کیا میں کعبے کو اندر سے دیکھوں. فرمایا عثمان جاؤ چابی لاؤ, کعبے کا دروازہ کھولو. عثمان بن طلحہ نے کہا کیوں کھولوں, چابی کیوں لاؤں؟ فرمایا آج دل کرتا ہے کعبے کو اندر سے دیکھوں. اس نے کہا کہ میں چابی نہیں دے سکتا, یہ آپ کو نہیں ملے گی. اس نے کھولنے سے انکار کر دیا. میرے آقا نے فرمایا عثمان بن طلحہ میں دیکھ رہا ہوں ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا چابی عطا کروں گا. المفتاح یومئذ بیدی, میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جس کو چاہوں گا دوں گا. عثمان بن طلحہ سامنے کھڑا ہے. میرے عثمان بن طلحہ کو میرے نبی پاک نے فرمایا لا چابی, ادھر کر چابی. کانپ رہا تھا, رنگ فاقہ ہے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, چہرہ زرد ہے, دونوں ہاتھ باندھ کر میرے آقا کو چابی پیش کی. میرے اور تیرے آقا نے کعبے کا دروازہ کھولا, پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دروازہ کھولا, تالا. حضور اندر داخل ہوئے بیت اللہ کے اندر. جب نبی پاک اندر گئے کعبے کو جھانکا, دیکھا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, تو دیکھا کہ دیواروں پر بت ہیں, کعبے کے ارد گرد بھی بت ہیں اور کعبے کے اوپر بھی بت ہیں. 360 بت کعبے کے ارد گرد اور کعبے کے اوپر تھے. تو کعبے کے اندر بت ہونے سے یا اوپر ہونے سے پھر بت جو ہیں خدا بن گئے, وہ صحیح ہو گئے. پتہ چلا بت کعبے کے اندر ہو یا اوپر ہو پھر بھی بت ہی ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. علی ڈر گئے, پیچھے ہٹ گئے. آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نیچے بیٹھے ہو, میں کندھے پہ کھڑا ہوں. فرمایا علی آج میرا حکم ہے, آج حکم ہے, آج ایسے ہی ہوگا. کندھا ہوگا مصطفیٰ کا, قدم ہوگا مرتضیٰ کا. ہاں اوپر. فرمایا نیچے. آپ قدم اوپر رکھ کندھوں کے. ہائے ہائے. علی نے روتے ہوئے ایک قدم دائیں کندھے پہ رکھا, ایک بائیں پہ رکھا. فرمایا علی بتوں کو چھوڑ. پوچھا ابھی نبی کھڑے نہیں ہوئے, بولنا نا کہیں گناہ نہ ہو جائے, مت بولیے. وہ علی نیچے بیٹھا ہے, حضور بیٹھے ہیں, علی کندھوں پہ بیٹھا. فرمایا علی کھڑا ہو. حضور آپ کھڑے ہوں تو پھر آسانی رہے گی. فرمایا نہیں, تو میں بیٹھا ہوں تو کھڑا ہو. علی کھڑے ہو گئے. فرمایا علی کہاں تک ہاتھ پہنچا ہے؟ آقا عرش کا کنگرا نظر آ رہا ہے. ہاں آجی کتنے لکھے ہے جی, یہ کتنے لکھے ہے جی؟ میں کہ تفسیر اول بیان میں لکھا ہے, تفسیر اول بیان میں لکھا ہے. فرمایا علی ہاتھ کہاں تک پہنچا ہے؟ آقا عرش کے کنگرے نظر آ رہے ہیں, اگر ارشاد فرمائے تو کنگروں کو ہاتھ لگا دوں. ہائے ہائے ہائے, حکم ہے تو ہاتھ لگا دوں. فرمایا علی نے ایک دم سے سارے بتوں کو نیچے گرا دیا, کعبے کو بتوں سے پاک کیا, کعبے کو بتوں سے پاک, کعبے کو بتوں سے پاک کر کے میرے مصطفیٰ کعبے سے باہر آنے لگے نا, دونوں دروازوں کو پکڑ لیا. پورا مکہ جمع ہے, مشرکین مکہ جمع ہے, جو سرکار پر سجدے کی حالت میں اوجریاں پھینکا کرتے تھے, صحابہ کے گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا کرتے تھے, بلال کو سزا دیتے تھے, پتھر مارتے تھے اور صحابہ کو قتل کرتے تھے, اور صحابہ کو قتل کر کے گائے کی کھال میں باندھ کر جلا دیتے تھے. ہر کوئی کانپ رہا ہے, لرز رہا ہے. کعبے کو دروازے کو پکڑا میرے مصطفیٰ نے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو انصار مدینہ کے ترجمان جوش میں آ گئے نا. صحابہ خوش ہیں, چہرے خوشی سے تمتما رہے ہیں, زبانوں پر اللہ اکبر کی صدائیں ہیں. جب صحابہ نے زمین پر خدا کے فرش پر اللہ اکبر کہا, عرش پر فرشتوں نے صحابہ کے اللہ اکبر کو سنا. درود و سلام ہے, اللہ اکبر کے نعرے ہیں, حرم گونج رہا ہے. سعد بن عبادہ نے جوش میں آ کے کہا الیوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے. سعد جوش میں آ گئے نا, آج بدلے کا دن ہے, آج ہم بدلہ لیں گے. بدلہ جنہوں نے مصطفیٰ پہ اوجریاں پھینکی, صحابہ کو گائے کی کھال میں باندھ کر جلایا, بلال کے رسے میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا, آج بدلہ لیں گے بدلہ. سعد بن عبادہ نے کہا تیرے میرے نبی نے پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا, وہ فرمایا یہ کس نے کہا ہے, کس نے کہا ہے؟ حضور یہ سعد نے کہا ہے. فرمایا سعد چپ ہو جا, آج بدلے کا دن نہیں, آج معافی کا دن ہے. معافی کا دن, بدلے کا دن نہیں. سعد خاموش ہو جا, آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج میری رحمت للعالمین کے ظاہر ہونے کا دن ہے. مکے والے حیران ہیں, ہو کیا رہا ہے؟ وہ فتح کیا ہے مکہ, چاہتے تو ایک ایک کو قتل کر دیتے, جلا دیتے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کعبے کی چوکٹ پکڑی ہے, ایک ہاتھ ادھر ہے ایک ہاتھ ادھر, اور سرکار نے فرمایا او یاد ہے تمہیں جب میں نماز پڑھتا تھا تو میرے اوپر جانوروں کی اوجڑیاں پھینکتے تھے, میرے صحابہ کو پتھر مارتے تھے, قتل کرتے تھے, ان کو زندہ جلاتے تھے, بلال کو گھسیٹتے تھے. فرمایا او بلال کہاں تو, اینا بلال. فرمایا تمہیں یاد ہے تم نے یہ جرم کیے تھے, شرمندہ ہیں. مکمل خاموشی طاری ہے, نہ کوئی حرکت ہے, نہ کوئی لفظ ہے, نہ کوئی آواز ہے, خاموشی. سین برائے مشرکین مکہ سے, دشمنوں سے مکمل خاموشی ہے. بلال اذان پڑھ,
حضور کہاں پڑھوں؟ فرمایا کعبے کے اوپر چڑھ، چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ۔ بلال وہ اذان سنا جو مدینے میں پڑھتا ہے۔ چھت پہ چڑھے نا بلال، بلال خاموش ہیں، بلال پڑھ اذان، کیوں نہیں پڑھ رہا؟ حضور جہاں بھی اذان پڑھتا تھا منہ کرتا تھا کعبے کی طرف، اب آپ نے مجھے ڈال دیا ہے امتحان میں، کعبے کے اوپر کھڑا ہوں، پتہ نہیں چلتا کہ منہ کدھر کروں۔ میرے مصطفیٰ پاک نے فرمایا بلال اپنا منہ رخ میری طرف کر، اذان پڑھ، اذان پڑھ۔ یہی تو عثمان نے کہا تھا، مشرکین نے کہا عثمان کر کعبے کا طواف، اس نے کہا کعبے کے کعبے کو طواف نہ کرنے دو تو عثمان کو طواف کرے، رخ میری۔ بلال نے اذان پڑھی، حضور نے چوکٹ پکڑ کے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، جس نے ستایا، اوجریاں پھینکی، گائے کی کھال میں میرے صحابہ کو باندھ کر جلایا، بلال کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا، پتھر برسائے، جاؤ، کسی سے کوئی بدلہ نہیں، مواخذہ نہیں، جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کیا، سب کو معاف کیا۔ مکہ فتح ہو گیا، مکہ سب کو یوم فتح مکہ مبارک ہو، 1400 سال بعد بھی مبارک ہو، مکہ فتح ہونے کا دن۔ سارا مکہ آیا، مسلمان ہو گیا، ادھر سے آ رہے ادھر سے آ رہے ادھر سے، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا ہم نے مصطفیٰ کی اس عظمت کو دیکھا، عفو عام کو دیکھا، اور تاریخ انسانی میں مثال نہیں ہے کہ کوئی فاتح کسی شہر میں فاتح بن کے داخل ہو اور دشمن کو چھوڑ دے۔ یہ دیکھنا ہے تو میرے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں دیکھو۔ وہ آج کافروں کو بھی ماننے پڑا کہ مسلمانوں کے نبی نے کبھی کسی سے ذات کے لیے انتقام، قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن اور واضح فتح عطا کر دی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، گرو در گرو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، پورا مکہ مسلمان ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، مسلمان آزادی سے کعبے کا طواف بھی کرنے لگے، زمزم بھی پینے لگے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے لگے، صفا مروہ کے پھیرے کرنے لگے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔